اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. اسٹیٹ بینک نے شرح سود 22 سے کم کر کے 20.5% کر دی. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 150 بیسس پوائنٹس کمی کر دی. اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی کی شرح میں کمی ہو رہی ہے. مہنگائی کی شرح 17.3% سے کم ہو کر 11.8% رہ گئی. بجٹ اعلانات بجلی گیس کی قیمتوں میں رد و بدل سے مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے. جولائی میں مہنگائی کی شرح میں اضافے کا خطرہ ہے. الیکشن کمیشن نے لیگی ارکان قومی اسمبلی کے الیکشن ٹریبیونل تبدیلی کی درخواستیں منظور کر دیں. الیکشن کمیشن نے ٹریبیونل کی تبدیلی کے لیے اسلام آباد کے ایم ایل ایز کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. الیکشن کمیشن نے کیسز دوسرے ٹریبیونل کو منتقل کرنے کی استدعا منظور کر دی. مسلم لیگ نون کے تینوں ارکان اسمبلی نے الیکشن ٹریبیونل پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس جاری. سالانہ پلان برائے مالی سال 2023 اور 24 کا جائزہ لیا گیا. سالانہ پلان برائے 2024 اور 25 کی منظوری. اجلاس میں 13ویں 5 سالہ منصوبے 2024 اور 29 پر بھی غور. صوبائی وزراء اعلیٰ چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ وفاقی اور صوبائی وزراء سمیت اعلیٰ حکام کی اجلاس میں شرکت. اتنی بڑی میجورٹی ووٹس ملے ہیں, 182 ووٹ سیکیور کیے آؤٹ آف 185, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان پہ اعتماد ہے دوست ممالک کا, پاکستان کی عزت ہے بین الاقوامی سطح پر, اور اس میں دوست ممالک میں چین کا بڑا کردار ہے. اور چین کے صدر نے, چین کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کی کہ آپ قومی سلامتی جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے اس کے رکن منتخب ہوئے ہیں. اور جب میں کہتا ہوں کہ ایک تاریخی دورہ تھا اور کامیاب ترین دورہ تھا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ 3.25 گھنٹے جو ہے وہ میٹنگ جاری رہی, جس میں پہلے ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئیں, آپس میں میٹنگ ہوئی, اور اس کے بعد پھر جو عشائیہ انہوں نے دیا تھا. اور دیکھیے کہ وہاں پہ پاکستانی ترانوں کا بجنا ہمارے لیے ایک فخر اور اعزاز کی بات تھی. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین انتہائی اہم اور تاریخی تھا. پاک چین دوستی لازوال ہے. پاکستان کا سلامتی کونسل کا رکن منتخب ہونا بڑی بات ہے. چینی صدر نے سلامتی کونسل کا رکن منتخب ہونے پر مبارکباد دی. امن و ترقی پاکستان کے اندرونی و بیرونی دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی. حد تک عزت کا قانون سب کے لیے ہے. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس. پنجاب میں حد تک عزت کا نیا قانون بن گیا. حد تک عزت بل کا پنجاب حکومت نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. حد تک عزت بل کے تحت ٹرائل سے قبل 30 لاکھ روپے تک ہرجانہ بھجوایا جا سکے گا. قائم مقام گورنر ملک احمد خان نے چند روز قبل دستخط کیے تھے. گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد حد تک عزت قانون پنجاب میں فوری نافذ العمل ہو گیا. پنجاب میں پیپلز پارٹی حد تک عزت قانون کی منظوری کا حصہ نہیں بنی. گورنر پنجاب کے پاس بل گیا تو انہوں نے دستخط نہیں کیے. پیپلز پارٹی سب سے زیادہ میڈیا ٹرائل کا شکار ہوئی. الزام تراشی اور جھوٹی صحافت نہیں ہونی چاہیے. منشیات فروشوں کا انجام عبرتناک ہوگا. سیف سٹی کا پہلا فیز مکمل ہو چکا, اب دوسرا شروع کرنے جا رہے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل اللہ میمن کی میڈیا سے گفتگو. قومی اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں اور سنگین بے ضابطیوں کا معاملہ. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا ملازمین کی شکایات پر بڑا ایکشن. ذرائع کے مطابق اسپیشل سیکرٹری چودھری مبارک ملازمت سے برطرف. ایڈیشنل سیکرٹری یاسین سلیمی معطل. چارج شیٹ جاری کر دیا گیا. غیر قانونی طور پر مستقل 17 افسران کو دوبارہ کانٹریکٹ پر کر دیا. گریڈ میں بھی تنازلی. اسپیکر قومی اسمبلی کا کوئی بھی دباؤ قبول کرنے سے انکار.
شاعر فرحاد علی شاہ کی بازیابی سے متعلق درخواست ہدایات کے ساتھ نپٹانے کا تحریری فیصلہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے فرحاد علی شاہ کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ اپنی مکمل کوششوں کے باوجود ریاستی ادارے فرحاد علی شاہ کو بازیاب کرانے میں ناکام رہے۔ تفتیشی آفیسر کے مطابق فرحاد علی شاہ اس وقت عدالتی تحویل میں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف بارودی سرنگ دھماکے میں 7 شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شہید کیپٹن فراز الیاس کی میت کو کندھا دیا۔ شہید کیپٹن فراز الیاس کی نماز جنازہ چونیا میں ادا۔ عسکری حکام وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نماز جنازہ میں شرکت۔ کیپٹن فراز الیاس شہید کو فوری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گاؤں کا نام کیپٹن فراز الیاس شہید کے نام سے منسوخ کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے شہید کیپٹن فراز الیاس کے اہل خانہ کی ملاقات۔ اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیراعظم نے گاؤں کا نام کیپٹن فراز الیاس شہید کے نام سے منسوخ کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا کیپٹن فراز الیاس شہید کے گاؤں کو ماڈل ولیج بنایا جائے گا۔ شہید کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ کیپٹن فراز الیاس شہید کا خون ضرور رنگ لائے گا۔ ارض پاک سے دہشت گردوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ اور غازہ جنگ سے متعلق نیتن یاہو سے اختلافات۔ اسرائیلی وزیر بین گیٹس نے جنگی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ بین گیٹس نے کہا نیتن یاہو جنگ میں حقیقی کامیابی کی جانب بڑھنے سے روک رہے ہیں، اسی لیے ہم ایمرجنسی کابینہ چھوڑ رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کابینہ میں واحد سینٹرسٹ رکن کے استعفے سے اسرائیلی حکومت سینٹرسٹ بلاک کی حمایت کھو سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر کی تھانہ گولڑا میں درج 2 مقدمات میں بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دیگر کی تھانہ گولڑا میں درج 2 مقدمات میں بریت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جوڈیشل مجسٹریٹ احتشام عالم خان نے دونوں مقدمات میں بریت کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر کو بری قرار دیا جاتا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مقدمے میں غیر حاضر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر کو بری قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاہ زیب ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی ملک صاحب، اپڈیٹ کیجیے گا اس کیس سے۔ دیکھیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر کی جو تھانہ گولڑا میں درج 2 مقدمات میں بریت کا جو تحریری فیصلہ ہے وہ عدالت نے آج جاری کر دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ احتشام عالم خان نے دونوں مقدمات میں بریت کا تحریری فیصلہ آج جاری کیا، جس میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی، مراد سعید، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شاہ فرمان اور دیگر کو بری قرار دیا جاتا ہے۔ مقدمے میں غیر حاضر ملزمان کی ناقابل ضمانت ان کی گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں، وارنٹ جو گرفتاری وہ جاری کیے جاتے ہیں۔ اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں، اس کے علاوہ مراد سعید ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں اور شاہ فرمان ہیں اور دیگر کو جو ہے وہ بری کیا جاتا ہے۔ یہ تحریری فیصلہ آج جوڈیشل مجسٹریٹ احتشام عالم خان نے دونوں مقدمات میں جو تھانہ گولڑا میں درج تھے ان کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ جی